بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ذی الحج کا مہینہ، اس میں دو بڑے اہم واقعے ہیں، دو بڑی اہم عبادتیں ہیں، ایک حج کی اور دوسرا قربانی کی۔ قربانی جو ہے مسلمانوں، اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ قربانی کی تاریخ اٹھائیں تو قربانی کا آغاز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو وہ واقعہ سنائیں جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قربانی کرنے کا واقعہ ہے، کہ میں نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس دور کے اندر قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ قربانی کو جو ہے جانور کو ذبح کر کے پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا اور اوپر سے آسمان سے آگ آتی اور جس قربانی کو جو ہے جلا دیتی، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی کو اللہ رب العزت قبول نہ فرماتے تو اس کے جانور کو جو ہے آگ نہ جلاتی تھی۔ تو یہ اس وقت کے دور کا جو ایک قربانی کا طریقہ تھا۔ یہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی رحمت کے صدقے، کہ آج یہاں دنیا کے اوپر جو ہے نتیجہ نہیں نکلتا کہ کس کی جو ہے عبادت قبول ہوگی، کس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کس کی جو ہے قربانی قبول ہوگی اور کس کی قربانی قبول اللہ نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ نے ہمارے نبی کی رحمت کے صدقے جو ہے پردہ ڈال دیا ہے، ورنہ آج ایسے ہوتا تو کتنے لوگ جو ہے بے نقاب ہو جاتے، سارا کچھ سامنے آ جاتا کہ کس کی جو ہے حرام کی کمائی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ اے مسلمانوں، آپ کرتے چلے جاؤ، یہ اللہ کل قیامت والے دن اس کا اجر خود دے گا اور اس کا انعام اور حساب جو ہے اللہ خود نکالے گا۔ تو مسلمانوں، ان کا جو ہے گناہ لوگوں کے سامنے آ جاتا کہ جس کی قربانی کو جو ہے اللہ قبول نہ کرتا، آسمان سے آگ نہ آتی، اس کو نہ جلاتی، تو لوگوں کے سامنے وہ زہر ہو جاتا کہ اس کی کمائی میں شک ہے، کہ کمائی ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے یہ بندہ خود ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی قربانی کو جو ہے اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ قربانی کی اتنی فضیلت، اتنی عظمت اللہ کے ہاں ہے اور اتنے انعام اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جتنے اس کے جانور کے اوپر بال ہوتے ہیں، اللہ اتنے کل قیامت والے دن نیکیاں عطا کرتے ہیں، اتنے کل قیامت والے دن نیکیاں جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا کر دیں گے۔ اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے۔ مسلمانوں، جب آپ کے منہ تک جو ہے گندم کا دانہ کتنے مراحل سے گزر کر آتا ہے، وہ دانہ انسان کے منہ تک، جو انسان کا منہ سارے جسم کے اعضاء سے افضل ہے، سارے جسم کے اعضاء سے افضل ترین جو ہے جسم کا حصہ وہ منہ کا ہے، جس سے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اسی زبان سے آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے، اسی زبان سے آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے جو ہے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے کلمات بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، کتنے اور کلمات جو ہیں وہ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ یہ جسم کا سب سے اہم اور فضیلت والا حصہ ہے۔ اب اس کو
جسم کے اعلیٰ حصے تک پھر جا کے پہنچنا ہے۔ تو مسلمانوں جنت کتنی اعلیٰ ہے، جنت کتنا اعلیٰ مقام ہے، کیا اس کے لیے قربانی نہیں دینی پڑے گی؟ جان کی، مال کی، اولاد کی، اپنے جسم کی، ایک ایک چیز کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کے وہ ہمیں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا، تب جا کے وہ اعلیٰ مقام ہمیں جو ہے اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا قربانی کا آغاز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہاں پر جو ہے تکبر والے بھی ضائع ہو گئے، غرور والے بھی ضائع ہو گئے، دکھاوا کاری والے بھی ضائع ہو گئے۔ یہ ایت مسلمانوں آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس ایت کو کھول کر تو دیکھیں، قرآن اٹھا کر تو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے لحومها ولا دماؤها، مجھے نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ مجھے تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تیرے پاس بھی یا اللہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے پاس تمہارا تقویٰ منکم، میرے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے کہ تو نے کتنے اخلاص سے جو ہے جانور کو ذبح کیا ہے، کتنے اخلاص سے جو ہے اس جانور کی قیمت ادا کی ہے، کتنے اخلاص سے جو ہے تو نے میرے راستے میں جو ہے اس جانور کو قربان کیا ہے۔ اللہ یہاں فیصلہ کرے گا، کہاں سے فیصلہ کرے گا؟ یہاں سے فیصلہ کرے گا۔ اگر تو آپ نے جانور لیا دکھاوا کاری کے لیے، قربانی کی خاندان والوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے بھائیوں آج تو جس کے پاس نہیں بھی ہے وہ بھی ادھار سے اٹھا کر جو ہے کرنے کے لیے دیار ناک رہ جائے، اور میرے بھائیوں ایسی اللہ عبادت نہیں چاہتا، ایسی عبادت اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ واضح قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرا تقویٰ پہنچتا ہے، تیرا اخلاص پہنچتا ہے، دل کے اندر کی حالت میرے تک پہنچتی ہے، کس حالت میں میرے سامنے جو ہے عبادت کو کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اگر کوئی کہے نا کہ صرف حج کی قربانی ہوتی ہے باقی قربانی نہیں ہوتی، باقی قربانی نہیں، فصل ربی کا وانحر، اے میرے محبوب نماز پڑھیے اور اللہ کے راستے میں قربانی کیجیے، اللہ کے راستے میں قربانی کیجیے۔ نہر کا لفظ سورۃ کوثر ایت نمبر 2 30واں باب، تو اس میں اللہ نے نہر کا جو لفظ استعمال کیا وہ قربانی کے لیے، اصل یہ قربانی نہر جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے اونٹ کی قربانی کے لیے، اونٹ کی قربانی کے لیے۔ تو عرب کے اندر دستور ہوتا زیادہ طریقہ کار کہ وہ اونٹ کی قربانی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اونٹ کی قربانی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جہاں جو لفظ نسک آیا ہے یہ بھی قربانی کے لیے ہے، نسک لفظ قربانی کے لیے ہے کہ کہہ دیجیے میری نماز بھی میرے اللہ تیرے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ رب العالمین تیرے لیے ہے۔ تو نسک کا لفظ جو ہے یہ قربانی کے لیے ہے مسلمانوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک فرمایا، ایک حج کیا، تو پھر اگر حج کی ہی قربانی ہوتی تو صرف ایک ہی قربانی ادا کرتے جانور کی۔ تو اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال متواتر جو ہے قربانی کی ہے، 10 سال متواتر لگاتار ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، صرف اپنی نہیں، اس محبوب کے صدقے جاؤ جو ہر وقت جس نے اپنی امت کو نہیں بھولے، ہر موقع پہ ہر وقت وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو ہر موقع پہ نہیں بھولے۔ قربانی مسلمانوں میرے محبوب ایک جانور کے نہیں کرتے تھے، قربانی اللہ کے نبی 2 مینڈوں کی کرتے تھے۔ کتنے مینڈوں کی کرتے تھے؟ 2 مینڈے جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایک کی تو سمجھ آتی ہے، آپ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں،
جتنا بھی بندہ سال کا مہینے کا صبح کو مسلمانوں پیسے وظیفہ میں آتے شام کو ختم ہو جاتے ہیں، شام کو وہ اللہ کے راستے میں دے چکی ہوتی ختم ہو جاتے ہیں۔ سبھی کہتے ہیں آپ اپنے لیے تو رکھ لیں، فرمایا یہ جو میں دے رہی ہوں اللہ کل قیامت والے دن مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اگر ہم آپ کی حالت دیکھ لیں کیسی ہے ہماری حالت، کسی نے شادی کرنی ہو نا گھر میں تو وہ قربانی کو ضائع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے شادی کر لیں قربانی بعد میں کریں گے۔ وہ میرے بھائی تیری استطاعت ہے 5.5 تولہ چاندی تیرے پاس ہے، اس کی مالیت اتنی زائد رقم تیرے پاس گھر کے اندر موجود ہے، اتنا تو مال تیرے گھر کے اندر موجود ہے، وہ تو صاحب نصاب ہو گیا اور تیرے اوپر تو واجب ہے، اور شادی کا کہاں اتنا فرض اور واجب ہے کہ ذرا اتنا مال دے کے تو شادی ہوگی نکاح ہوگا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے جوڑوں کو تھوڑا سا کم کر دیں، 15 کی بجائے 6 کر دیں، 7 کر دیں، دوسری تو آرام سے ہو جائے گی، شادی آرام سے ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں شادی کرنی تھی اس لیے اس سال ہم نے قربانی نہیں کی، تو تیرے اوپر واجب تو ویسے رہ گئے، تیرے اوپر واجب تو ویسے کے ویسے رہ گئے، یہ تو لڑکا رہا اس گناہ کا تو ہوتے گا بھی، تو شادی کرنی تھی اس لیے ہم اس سال ہم قربانی نہیں کر رہے۔ یہ عجیب فلسفہ نکل آیا ہے۔ تو مسلمانوں جتنے اس گھر کے اندر صاحب استطاعت ہوں گے، گھر کے 3 بندے صاحب استطاعت ہے تو تینوں کو کرنی پڑے گی، صرف یہ نہیں ہے کہ باپ کرے گا تو بس باقی سارے لوگ بچ گئے چھوٹ گئے، ایسا قدر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صاحب قربانی جو ہے 2 مہینوں کی جو ہے اللہ کے راستے میں جو قربان کرتے تھے، ادھر بھی تو نظر دوڑائے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ بیٹے کو یہ مذاق نہیں ہے، اگر مذاق ہوتا تو اللہ یہ واقعہ قرآن کے اندر ڈال دیتا، یہ مذاق ہوتا یا دل سے نہ کر رہے ہوتے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں، تو یہ تو دیکھیں 84 سال کی عمر میں مانگا تھا بیٹا، کتنی عمر میں مانگا تھا؟ 84 سال میں۔ ربی حبلی من الصالحین کو سیکھے بھی تو پیغمبروں سے تو سیکھے نا، دعائیں مانگنا کیسے مانگتے تھے، یا اللہ نیک بیٹا عطا کر۔ آج ہم کو کہتے ہیں یا اللہ وہ بیٹا عطا کر میں بڑا ہو کے افسر بن جائے، بڑا ہو کے ایکٹر بن جائے، بڑا ہو کے اداکار بن جائے، بڑا ہو کے سنگر بن جائے۔ میرے بھائیو اس نے تمہاری خدمت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے دعائیں مانگی تھی، خدمت بھی تو ویسے ہی کرے گا نا۔ تو پیغمبر جب مانگتے 84 سال میں ربی حبلی من الصالحین، اللہ بادشاہ بیٹا عطا نہ کر، انجینئر عطا نہ کر، ڈاکٹر عطا نہ کر، ایک ہوا تو بات کی خدمت کرے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ ایک بیٹا عطا کر۔ تو 84 سال کی عمر میں ملا تو اللہ نے پہلا امتحان جب ڈالا نا کہ اسے غیر عزیز زرعی سنسان وادی میں چھوڑ دیا، چھوٹا سا مرادوں سے مانگ، دعائیں مانگ مانگ کے لیا، اور پھر کہا اللہ نے غیر عزیز زرعی اسے سنسان وادی میں چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنسان وادی میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ پھر کب گئے مسلمانوں، یہ تو انشاءاللہ بیان 3 رضا کے دن ہوگا، تو کب گئے 1 سال کے بعد پھر چکر لگایا، جب پھر اللہ کا حکم آیا، تو جب وہ وادی کیسی تھی اور کتنی حوصلے والی وہ ماں تھی جہاں نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ کھانے پینے کا نام و نشان، نہ چرند نہ پرند، کالے پہاڑ۔ 1 سال بی بی ہاجرہ ایسی ہی رہی اللہ کے سہارے پہ۔ آج ہم اللہ کے سہارے پہ 1 گھنٹہ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 1 گھنٹہ بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں، سہارا دنیا کا ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دنیا سے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اس سے کام نکلوا وہ کتنے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کا اتنا اجر ہے کہ جتنا اس کے جانور کے بال ہوں گے کل قیامت والے دن اللہ اتنی نیکیاں عطا کر دے، اتنی نیکیاں جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ مسلمانوں یہ اتنا بڑا دن ہے۔ پھر مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف ہے کہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، 11 کا ہے، 12 کا ہے، یہ 3 دن اللہ کو
پھر میرے بھائیوں مسلمانوں، ہر چیز ہمیں اللہ کے نبی کے عمل سے ملتی ہے، ہر چیز ہمیں اللہ کے نبی کے کام سے ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے۔ قربانی کے لوگ کہتے ہیں کہ پورا واضح جو ہے جیسے یہود و نصارہ نے ایسے سازش کی ہوئی ہے، پورا ذکر تو قربانی کا نہیں ہے، تو پورے نماز کی رکعتوں کا ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کی صلاح نماز قائم کرے تو کر کے کس نے دکھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ کر کے کس نے دکھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ قل ان صلاتی و نسکی، نسک جو لفظ ہے یہ قربانی کا ہے، اونٹ کی قربانی کا لفظ ہے، فصل لربک وانحر، جو نہر کرتے ہیں یہ اونٹ کی قربانی کا اللہ ذکر قرآن کے اندر فرما رہا ہے، سورۃ کوثر میں آیت نمبر 2 کے اندر فرما رہا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ آدم علیہ السلام سے یہ چلی آ رہی ہے، اس کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے۔ کر کے کس نے دکھایا؟ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پتہ چلا کسی نے جو ہے عید کی نماز سے پہلے جانوروں کو ذبح کر دیا، عید کی نماز سے بھی پہلے، کہ اللہ کے نبی کی قربانی کرنے سے پہلے جو ہے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے حکم فرما دیا جس نے میرے جانور کی قربان ہونے سے پہلے اس کی قربانی کر دی، اس کی قربانی نہیں ہوئی، لہٰذا وہ دوبارہ قربانی کرے۔ آج ہم کتنے عمل ایسے کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیے نہیں، اللہ کے نبی نے کیے ہی نہیں ہوتے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی جنہوں نے اللہ کے نبی کی قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے جو ہے قربانی کر دی، وہ محض ان کا لیے ایک گوشت ہے، محض ان کے لیے کیا ہے؟ ایک گوشت ہے، ان کا ثواب قربانی کے اندر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پھر دوبارہ جانور لیے اور پھر جو ہے دوبارہ ذبح کیے۔ میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین زندگی کا نمونہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ سب سے بہترین زندگی آپ کے سامنے کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اجر و ثواب لینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی اپنی طرف سے بتاتے ہیں کہ بالوں کو بھی نہیں کاٹنا، ناخنوں کو بھی نہیں کاٹنا، حدیث شریف ہے، مستحب ہے، کاٹ لیں گے قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ جیسے نماز ہوتی ہے تو ایک بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مسجد والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، مسجد والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، گھر والے کو صرف ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جامعہ مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کریں تو آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے نمازوں کا؟ 500۔ نماز مجبوری کے تحت تو بنیاد کے اندر بھی ہو جاتی ہے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، ہو جاتی ہے، لیکن جب اب آپ پورا لباس پہن کے سر کے اوپر ٹوپی پہن کے ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ قربانی ہو جاتی ہے اگر ناخن کاٹیں گے، بال کاٹیں گے۔ حج والا سلسلہ تو ذرا الگ ہے، اس کا موضوع الگ ہے۔ تو ثواب زیادہ پانے کے لیے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کر رہا ہے وہ ان 10 دنوں میں نہ بالوں کو کاٹے نہ ناخنوں کو کاٹے۔ تو دوسری یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ تیاری کر رہے تھے ہر دن چاند سے پہلے جو نکل آئے، پھر کاٹنے کا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کاٹ دینا چاہیے، نہیں، جب آپ کی قربانی ہو جائے پھر ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں، جب آپ کی قربانی ذبح ہو جائے پھر آپ